الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو عظمتوں اور رفعتوں والا تھا وہ عطا کیا، اور اپنی ٹوٹی پوٹی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے جب فرض کیے تو اس کی علت بتائی کہ یہ کوئی آپ پر ظلم نہیں کیا جا رہا، زیادتی نہیں کی جا رہی،
بلکہ لعلکم تتقون، ان روزے رکھنے کی وجہ سے شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ وجہ بتائی کہ جو انسان رمضان المبارک میں حلال چیزوں کو، جس کا کھانا اور جس کا پینا بالکل جائز ہے اللہ کے حکم سے، اس سے انسان رک جاتا ہے، تو ایسے ہی تمہارے دل میں تقوی اور طہارت آ جائے کہ وہ احکامات جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ روزے کے بغیر یا روزے کی حالت میں آپ اس سے منع ہو جائیں۔ اور یہ چیز آتی ہے دل کی پاکیزگی کے ساتھ۔ جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اور اگر دل پاک نہیں ہوتا وہ اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا وہ ہر ایک کے ملامت سے ڈرتا ہے۔ اور دل میں اللہ اس وقت آتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت موجود ہو، اور اللہ کی عظمت اس وقت دل میں آتی ہے کہ جب دل پاک ہوتا ہے۔ اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور اس دل کی صفائی کے لیے ہمارے بزرگان دین نے بڑی محنت کی۔ اور بڑی مشقتیں برداشت کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کو چنا تھا ایسے صحابہ کو چنا ہے۔ وہ برگزیدہ لوگ تھے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعلان کیا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے اتنی محنت کی کہ کسی کی ملامت کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور بیٹا کبوتر باز بن گیا۔ تو ساتھ ایک موچی رہتا تھا، اس کو اللہ نے نوازا، اس کا دل پاک ہوا، اس نے اپنا حلیہ علماء اور صلحاء والا بنا لیا۔ تو اس کے ساتھ 2-4 شاگرد ہوتے، وہ جہاں جاتا پیچھے
شاگرد بھی ہوتے، جدھر بھی آتا جاتا۔ یہ جو اللہ والے کا بیٹا تھا یہ اوپر سے اس کو تانا دیتا ہے کہ موچی دا پتر تے پیر بنا پھر دے، بھئی موچی کا بیٹا ہے اور پیر بنا ہوا ہے، یہ کب سے ہوا؟ وہ بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھتا تھا، اس نے بھی ایسی ضرب لگائی، کہنے لگا جب سید کے بیٹے کبوتر باز بن گئے تو ہم پیر بن گئے۔ اب اس کو یہ بات ایسی لگی کہ اس کے دل کی کایا پلٹ گئی، تو سوچنے لگا کہ میرے والد کا مایہ ناز شاگرد کون ہے؟ تو اسے معلوم ہوا کہ بغداد میں ایک شخص ہے جس کے اوپر میرے والد کو ناز بھی تھا اور قریبی بھی تھا۔ اب اس نے سفر باندھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل میں ذرا بھی ملال نہیں تھا، یہ تو میرے والد کا شاگرد ہے، اس کے پاس کیوں جاؤں؟ ذرا بھی اس کے دل میں ملال نہیں تھا۔ اب ادھر سے اس کو خبر ہوئی کہ میرے پیر و مرشد کا بیٹا آ رہا ہے، میرے استاذ کا بیٹا آ رہا ہے۔ وہ اپنے تمام شاگردوں سمیت بار روڈ پہ نکل آیا اور اس کو اپنی سواری پہ بٹھایا، بڑے ہی احترام اور اکرام کے ساتھ وہ لے کے آیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ تیسرے دن اس نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، آپ نے بتایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے والد کی وراثت لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ اب اس کا رویہ بدل گیا، اس نے اٹھایا نیچے پھینکا، کہا وراثت لینے آئے ہو، میرے ساتھ بیٹھے ہو، نیچے بیٹھو۔ اور اس کو پانی گرم کرنے کے لیے اس کو لگا دیا کہ ادھر تو نے پانی گرم کرنا ہے۔ سارے نمازیوں کے لیے جو خانقاہ میں لوگ آتے ہیں ان کے لیے آپ نے پانی گرم کرنا ہے۔ اور یہ 1-2 دن کی ڈپٹی نہیں تھی، 1 سال تک وہ یہاں ڈپٹی کرتا رہا۔ جب سال مکمل ہوا تو استاد نے کہا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کتنی نرمی آئی ہے، اس کے اندر کتنی نرمی آئی ہے۔ تو آپ نے خادمہ سے کہا کہ تو اس کے قریب سے گزرے نا تو تھوڑا سا کوڑا اس کے اوپر پھینک دینا۔ جب وہ قریب سے گزری اس نے تھوڑا سا کوڑا اس کے اوپر پھینکا تو یہ اسے گھور کے کہتا ہے اچھا میرے علاقے میں ہوتی نا تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو کیسے کوڑا پھینکتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا اس نے تو یہ جواب دیا ہے۔ تو اللہ والا کہنے لگا ابھی بھی اندر تکبر موجود ہے، 1 سال کی اور ڈپٹی لگ گئی۔ وہ ادھر پانی لوگوں کے لیے گرم کر رہا ہے۔ تو سال پورا پھر گزرا، پھر اسی خادمہ سے کہا کہ اس کے قریب سے گزرو اور اس پر کوڑا پھینکو۔ جب وہ قریب سے گزری کوڑا پھینکا تو اس نے گھور کے دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، جا کے بتایا کہ اس نے آج گورا ہے، صرف بات کچھ نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا ابھی بھی اس کے دل میں وہی تکبر موجود ہے،
لہذا 1 سال کی اور ڈپٹی اس کی لگ گئی۔ سال مکمل ہوا، وہ خاتون وہاں سے گزری، اس کا پاؤں پھسلا اور سارا کوڑا اس کے اوپر۔ وہ اٹھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کوڑے کو اس ڈبے میں ڈالا اور پوچھا تجھے کچھ ہوا تو نہیں، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس خاتون نے آ کے بتایا کہ آج یہ معاملہ ہے۔ کہا دل جو ہے اس کا صاف ہو گیا ہے، دل پاک ہو گیا ہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال اس کو لگایا اور اس کے بعد بھی نہیں۔ کہا اس کو ہمارے ساتھ کر دو، جب ہم شکار کے لیے جائیں گے یہ ہمارے کتوں کو سنبھالے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ شکار کیا کرتے تھے اور شکاری کتے رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ نکلے تو اس نے کتوں کو ادھر باندھ دیا اپنے سینے کے ساتھ کہ یہ بھاگ نہ جائیں۔ جب جنگل کے قریب پہنچے تو کتے نے دیکھا شکار کو، وہ دوڑ پڑا، اتنا تیزی سے دوڑا کہ یہ بے قابو ہو گیا اور یہ گر گیا اور اس کے پورے جسم میں کانٹے چلے گئے، یہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے اٹھایا، اس کو لایا، نہلایا۔ جب رات کو سوئے تو استاد خواب میں آ گیا۔ اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ تو اتنی سختی نہیں کی جتنی تو کر رہا ہے۔ جب صبح اٹھے تو ان کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس کے دل سے وہ گندگی جو ہم نکالنا چاہتے تھے وہ اس کے دل سے نکل گئی، اب اس کا دل پاک ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا اور اس کے سر پہ پگڑی باندھی، کہا آج کے بعد تجھے ہم اپنی طرف سے خلافت عطا فرماتے ہیں، تو آج سے لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور پھر ان کے جوتے اٹھائے اور اپنے سر پہ رکھے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو تیرے ساتھ میں نے کیا ہے، اتنی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بغیر تیرے دل سے تکبر نہیں نکل سکتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ آج سے تیرے جوتے میرے سر پر، جو تو کہے گا وہی بات تیری سنی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے علماء اکرام نے دین کے سمجھنے کے لیے اور دین کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، اور ایسے ہی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کا نام اللہ نے بلند نہیں کیا۔ ان کے دل پاک تھے، ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا۔ ایک اللہ والے کے پاس، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا دیکھنے کے لیے کہ لوگ ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ذرا میں جا کر دیکھتا ہوں کہ واقعی ان میں یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ دن کا وقت تھا، حضرت حدیث پڑھا کے گھر تشریف لائے، اتنے میں وہ شخص آ گیا، ملاقات ہوئی، حضرت کے لیے دسترخوان بچھ گیا۔ تو دسترخوان پہ جب وہ بیٹھے اسے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ اکا بکا ان کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھتے کیوں، کھانے کا وقت ہے، کھانا سامنے ہے، کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا میں نے تو کچھ اور سنا تھا، آپ تو کسی کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے، تو آپ کھانے کا کہہ رہے ہیں، میں اس لیے تعجب سے دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں اور سننے میں فرق ہوتا ہے، آپ نے جو دیکھا یہی ہے۔ تو یہ تھے اللہ والے جن کا دل بالکل پاک اور صاف تھا، اور اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق
کامیاب ہوئے وہ لوگ جن کا دل پاک تھا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ لوگ جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ دن میں کم از کم 1000 مرتبہ یہ تو اپنا اصول بنا لینا چاہیے کہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا جائے۔ اور روایات میں آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امت محمدیہ کا ابتدائی سلوک اختیار کرنے والا وہ کم سے کم 200 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ ابتدائی سلوک ہے، اور جب انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ کتنی مرتبہ وہ پڑھتا ہے۔ اس کی زبان، اس کے سانس اللہ کا نام لینے کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ ہی کا نام لیتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے گزارش کر چکا ہوں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں وہ 1,00,000 مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے، اور ان کے اعمال میں، ان کے وقت میں اور ان کے چال چلن میں اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی تھی۔ اور ان کے 2 خلفاء مشہور ہیں، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اور آخری خلیفہ ان کے پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف والے تھے۔ 40 خلفاء تھے، پہلے 2 خلیفہ وہ تھے اور آخری خلیفہ یہ تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ مانوس کیا تھا، اور اسی کو کہتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا نام اپنی زبانوں پر جاری کر دیا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا فَصَلَّى، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جس چیز کی عادت پڑ جائے تو وہ ایک دن آ کے عبادت بن جاتی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا۔ وہ بھی حکیم الامت تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے عادت بناؤ، نماز کی عادت بناؤ، جب عادت بن جائے گی تو خود بخود عبادت بن جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کا دل پاک اور صاف ہو، اور اللہ کا نام لیتے ہوں، اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.